سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ صدر نے ذرائع ابلاغ پر زور دیا ہے کہ وہ قوم کی تعمیر کے لیے سماجی اقدار اور آداب کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم کورونا وائرس کے موجودہ بحران اور اس کے بعد کی صورتحال میں ترقی کے لیے مالی وسائل کی فراہمی کے بارے میں آج اعلیٰ سطح کی ایک بین الاقوامی ورچوئل تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ملک اور اس کے عوام کے تحفظ اور سلامتی کی ضمانت ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکام نے کشمیریوں کو نشانہ بناتے ہوئے 4G انٹرنیٹ سروس پر پابندی میں توسیع کر دی ہے۔ افغانستان کے صوبوں پروان اور زابل میں جھڑپوں کے دوران 7 فوجی اور 19 طالبان ہلاک ہو گئے ہیں۔ چین کی پارلیمنٹ نے ہانگ کانگ پر اپنی عملداری یقینی بنانے کے لیے نئے سیکیورٹی قانون کی منظوری دی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ذرائع ابلاغ پر زور دیا ہے کہ قوم کی تعمیر کے لیے وہ سماجی آداب اور اقدار کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔ وہ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز اور اطلاعات و نشریات کے معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں صدر سے ملاقات کی۔ صدر نے کہا کہ ذرائع ابلاغ کا عوام میں آگاہی پیدا کرنے کے حوالے سے اہم کردار ہے اور انہیں عوام کو صحت، تعلیم اور خصوصاً خواتین کے وراثت کے حقوق جیسے مختلف سماجی معاملات سے متعلق شعور بیدار کرنے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا سے متعلق ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ یہ تبدیلی کا پیش خیمہ ہے اور اسے معاشرے میں ہم آہنگی اور قومی جذبے کے فروغ کے لیے مثبت انداز میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر نے سینٹ کا اجلاس آئندہ ماہ کی 5 تاریخ کو طلب کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کورونا وائرس کی وبا سے پیدا ہونے والی موجودہ صورتحال اور اس کے بعد ترقی کے لیے مالیاتی امداد کی فراہمی سے متعلق آج اعلیٰ سطح کی ایک بین الاقوامی ورچوئل تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس تقریب کی میزبانی کینیڈا اور جمیکا کے وزرائے اعظم اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم اپنے خطاب میں ترقی پذیر ملکوں کو درپیش قرضوں کی واپسی اور مختلف مالی مشکلات کو حل کرنے کے ممکنہ طریقوں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ پاکستان کی طرف سے 1998 میں کیے گئے تاریخی ایٹمی تجربات کی یاد میں آج یوم تکبیر منایا جا رہا ہے۔ بھارت کی طرف سے ایٹمی تجربات کی جارحیت کے جواب میں اپنے دفاع میں کیے گئے ایٹمی دھماکوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ ان کے نتیجے میں پاکستان عالم اسلام کی پہلی جبکہ دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ملک اور اس کے عوام کے تحفظ اور سلامتی کا ضامن ہے۔ انہوں نے آج یوم تکبیر کے سلسلے میں اپنے ٹویٹر پیغامات میں کہا کہ آج کے دن پاکستان نے امت مسلمہ کی پہلی جوہری طاقت بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کو اس کامیابی کو اپنے خاندان کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے، کیونکہ قوم ان کی جماعت کے بارے میں بخوبی جانتی ہے، جس نے ہمیشہ راہ فرار اختیار کرتے ہوئے اپنے کارکنوں کو تنہا چھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت وطن سے وفاداری کے بجائے صرف دولت کی پجاری رہی اور ایون فیلڈ اور دوسری املاک اس کا واضح ثبوت ہیں۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ پاکستانی برآمد کنندگان کو امریکہ، کینیڈا اور یورپ سے ماسک کے وسیع پیمانے پر آرڈرز موصول ہوئے ہیں۔ انہوں نے آج اپنی ٹویٹس میں اسے ایک بڑی پیش رفت قرار دیتے ہوئے اس کامیابی پر برآمد کنندگان کو مبارکباد دی۔ رزاق داؤد نے کہا کہ یہ نئے طبقوں کے لیے وضع کردہ ہماری حکمت عملی کا حصہ ہے۔ مشیر تجارت نے کہا کہ اس پیش رفت سے دنیا کے مختلف حصوں میں مزید آرڈرز کے حصول کے لیے برآمد کنندگان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ کراچی میں PIA کے طیارے کا کاکپٹ وائس ریکارڈر ملبے سے برآمد کر لیا گیا ہے۔ PIA کے ترجمان نے وائس ریکارڈر برآمد ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس سے طیارہ حادثے کی تحقیقات میں مدد ملے گی۔ انتہائی افسوس کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ ریڈیو پاکستان کے 2 ملازمین آج کورونا وائرس کے باعث جاں بحق ہو گئے ہیں۔ سینئر براڈ کاسٹ انجینئر محمد اشفاق اور اردو زبان کی نیوز ریڈر ہما ظفر وائرس سے انتقال کر گئے۔ محمد اشفاق ریڈیو پاکستان کے مستقل ملازم تھے اور اپنی قابلیت اور فنی مہارت میں بے مثال تھے۔ وہ نہایت منکسر المزاج شخصیت کے مالک تھے۔ ہما ظفر کانٹریکٹ بنیاد پر کام کرنے والی نیوز ریڈر تھیں اور گزشتہ 20 سال سے پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن میں قومی خبریں پڑھ رہی تھیں۔ وہ انتہائی تعلیم یافتہ خاتون تھیں جنہوں نے بیرون ملک سے نفسیات کے مضمون میں PhD کی۔ وہ وقار النساء گرلز کالج راولپنڈی میں بھی سینئر پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دے رہی تھیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز، سیکرٹری اطلاعات اکبر حسین درانی، ریڈیو پاکستان کی ڈائریکٹر جنرل امبرین جان،
قومی نشریاتی ادارے کے تمام ڈائریکٹرز اور عملے نے ادارے کے دونوں ملازمین کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس اور سوگوار خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ادھر پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی ڈائریکٹر جنرل نے پی بی سی ہیڈ کوارٹرز میں ایک اجلاس کے دوران متعلقہ عملے کو تمام شعبوں میں احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کی تاکہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ پی بی سی کے عملے کے تحفظ کے لیے تمام حفاظتی اور احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 2076 مریضوں میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد اس وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 61,227 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 22,037، سندھ میں 24,206، خیبر پختونخوا میں 8,483، بلوچستان میں 3,616، اسلام آباد میں 2,015، گلگت بلتستان میں 651 اور آزاد کشمیر میں 219 مریض ہیں۔ اس وائرس سے اب تک 20,231 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ ایک روز میں 36 افراد جاں بحق ہوئے، جس سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 1,260 ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کی وبا سے ہلاکتیں 3,57,000 سے تجاوز کر گئی ہیں، جبکہ اس وبا سے اب تک 57 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ امریکہ میں سب سے زیادہ 1,02,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے، جبکہ برطانیہ میں 37,460، اٹلی میں 33,072 اور برازیل میں 25,697 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اس وائرس سے اب تک 24,90,000 سے زیادہ مریض صحتیاب ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکام نے فوجی محاصرے اور کورونا وائرس کی وبا کے باعث پہلے ہی بے پناہ مشکلات کا شکار حریت پسند کشمیریوں کو نشانہ بناتے ہوئے مقبوضہ علاقے میں 4G انٹرنیٹ سروس پر پابندی میں توسیع کر دی ہے۔ سری نگر میں محکمہ داخلہ سے جاری ایک اعلامیے کے مطابق 4G انٹرنیٹ سروس کی معطلی آئندہ ماہ کی 17 تاریخ تک جاری رہے گی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے کہا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم پر بھارت کا محاسبہ کرے اور اس دیرینہ تنازع کے حل کے لیے اقدامات کرے۔ مسلح تنازعات میں شہریوں کے تحفظ کے معاملے پر آج نیو یارک میں سلامتی کونسل کے ورچوئل اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب منیر اکرم نے خبردار کیا کہ بیرونی جارحیت اور قبضے کے تنازعات میں 15 رکنی کونسل کی خاموشی کی انسانیت کو بھاری قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں سکھوں کی مختلف تنظیموں نے برطانیہ کے شہر ڈربی میں ایک گردوارے پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے برطانوی حکومت سے واقعے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ متعدد سکھ رہنماؤں نے مشترکہ بیان میں کہا کہ اس واقعے پر پورے کشمیر اور برطانیہ اور دنیا بھر میں مقیم پاکستانی برادری کا فوری رد عمل اور تشویش اطمینان بخش ہے۔ اس کارروائی کا مقصد مسلمان سکھ اتحاد کو سبوتاژ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرتارپور راہداری کے افتتاح کے بعد مسلمان سکھ اتحاد اور ہم آہنگی کے دشمنوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جو اس سے خوف زدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سکھ برادری تحریک آزادی کشمیر کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے سکھ برادری سے اپیل کی کہ وہ چوکس رہے اور دشمن کے تمام مذموم ہتھ کنڈوں کو ناکام بنائے۔ افغانستان کے 2 صوبوں میں جھڑپوں کے دوران 7 فوجی اور 19 طالبان ہلاک ہو گئے ہیں۔ صوبے پروان کے ترجمان کے مطابق ضلع سیاگڑھ میں جھڑپوں کے دوران افغان فوج کے 7 اہلکار اور ایک شدت پسند ہلاک، جبکہ ایک فوجی زخمی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی صوبے زابل کے ضلع شاہجوئی میں بھی ایک فضائی حملے میں 18 طالبان مارے گئے۔ چین کی پارلیمنٹ نے ہانگ کانگ کے لیے نئے سیکورٹی قانون کی منظوری دی ہے، جس کے تحت علاقے میں چین کی عملداری کو سبوتاژ کرنا جرم تصور ہوگا۔ اس سے پہلے 2800 سے زیادہ نائبین نے قومی عوامی کانگریس کے 13ویں اجلاس میں ہانگ کانگ کے لیے قانونی نظام کے قیام اور بہتری اور اس کے نفاذ کے طریقہ کار کی منظوری کے لیے ووٹ دیا تھا، جس کا مقصد قومی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنانا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سوشل میڈیا کمپنیوں کو بند کرنے کے حوالے سے آج ایک انتظامی حکم نامے پر دستخط کریں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے ان کمپنیوں پر قدامت پرستوں کی آواز دبانے کا الزام عائد کیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹر کی طرف سے پہلی بار ان کی جھوٹی ٹویٹس کے خلاف کارروائی کرنے پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صدر نے ذرائع ابلاغ پر زور دیا ہے کہ وہ قوم کی تعمیر کے لیے سماجی اقدار اور آداب کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم کورونا وائرس کے موجودہ بحران اور اس کے بعد کی صورتحال میں ترقی کے لیے مالی وسائل کی فراہمی کے بارے میں آج اعلیٰ سطح کی ایک بین الاقوامی ورچوئل تقریب میں شرکت کریں گے۔ افغانستان کے صوبوں پرواز اور صابن میں جھڑپوں کے دوران 7 فوجی اور 19 طالبان ہلاک ہو گئے ہیں۔ چین کی پارلیمنٹ نے ہانگ کانگ پر اپنی عملداری یقینی بنانے کے لیے نئے سیکورٹی قانون کی منظوری دی ہے۔
خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تنظیم کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں.